اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا اس وقت بڑی اکانومی ہے، 5th لارجسٹ آف دا ورلڈ، اور انڈین جو مارکیٹ ہے وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ظاہر ہے اخلاقیات جب اس طرح کے پیسوں کا معاملہ ہے نا، معیشت کا معاملہ ہے، وین دیر از ڈالر تو یہ اخلاقیات پالیٹک یہ ساری پیچھے ہو جاتی ہیں. سو انڈین جو مارکیٹ ہے وہ دیکھ کے ویسٹرن ورلڈ پہ منہ کے اندر پانی آتا ہے، جس طرح سارے وہ وہاں پہ اب فون شون کر رہے ہیں. پاکستان کو کیا ڈپلومیٹک میئرز لینے چاہیے تاکہ یہ جو امپریشن انڈین میڈیا، انڈین حکومت یہ دنیا کے سامنے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ہم افیکٹولی جو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں انڈین ایم ای اے کے سٹیٹمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ان کا جواب دے رہی ہے، ہوم منسٹری جواب نہیں دے رہی پہلے. تو ایم ای اے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک بیٹل ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا پہلے. جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی کیا کرنا چاہیے، ایک تو ہمیں مسئلے کو بھولنا نہیں چاہیے. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا کیس دنیا میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، پاکستان کی سٹوری نہیں بتا سکتا، پاکستان کی وکٹم ہوڈ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. ہمارے لوگ آپس میں انٹرنلی اتنی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے شاید کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں ہے، اور ہم شاید اکیلے ہی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور صرف ہماری لڑائی ہیں. ہم کیونکہ خطے میں دیکھتے نہیں ہیں، دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں. میں پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں. تو ہم اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں. ایک تو ہمیں کنسسٹنسی چاہیے ایکسپلین کرنے ہوئے کہ دنیا جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو بھول گئی ہے. دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے گمن صاحب کہ ساؤتھ ایشیا جو آپ نے بھارت کے حوالے کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت اس خطے کا پولیس مین ہے. مالدیو، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش کے اندر ایک ہی کمپین چلی ہے، انڈیا آؤٹ کمپین. اور آپ اگر اس خطے میں انڈیا کو اتنی پاور دیں گے کہ وہ کہتا ہے جی میں کشمیر کا مسئلہ یونیلیٹرل حل کروں گا، تو معاملات تو ختم نہیں ہوں گے. گریٹ پاورز ایک مسئلہ چھوڑ گئے، انفنشڈ ایشو کشمیر کا چھوڑ گئے، پھر انہوں نے انڈیا کو کہا کہ آپ اور اختیارات لے لیں، آپ جو مرضی ہے کرتے رہیں، ہم آپ کو بولتے نہیں. انڈیا ان کو بولنے نہیں دیتا. ہم کیا کر کے ہم نے اس اصلیت کو اور اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ انڈیا یونیلیٹرلی فیصلے کرے گا. دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، او آئی سی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ اپنے فیصلے خود کریں. ہمیں کنسسٹنسی چاہیے. ہماری لیڈرشپ کو اس چیز کا پتہ چل جانا چاہیے کہ نریندر مودی کے پچھلے 11 سال اور اگلے 4 سال وہ آپ سے بات نہیں کرنے والے. یہاں پہ آپ کو اپنی ایٹ لیسٹ گلوبل کمیونٹی کو اس چیز کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ہماری بات کم سنی جاتی ہے، ہمارے اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، ان مسئلوں میں ہم اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا بڑا مسئلہ رہتا ہے، لیکن ہم ایک پیرلل کانسٹیٹوئنسی کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے ریسورسز موجود ہیں، دنیا میں اپنے مسئلے کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں. ہم کہتے تھے کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، ہم تو ساری ڈسکشن سے باہر آ گئے اور ہم نے انڈیا کے اوپر چھوڑ دیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں چیمہ صاحب. نقوی صاحب آپ کو اس میں کوئی ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو آئندہ مطلب کہ کیا کرنا چاہیے یہ اس واقعے کے تناظر میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب تک ہندوستان براہ راست آفیشل سطح پر پاکستان کا نام نہیں لیتا، پاکستان کو اس معاملے میں بات کرنا پاکستان کا بنتا ہی نہیں ہے. جب پاکستان کا نام لیا جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کو اس پہ بات کرنا چاہیے. ان کے منسٹرز جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. نہیں ابھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا نا، وہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے. تو وہ جو بات کر رہے تھے ابھی سفارتی سطح پہ ہماری ناکامی کی، جو ابھی چیمہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم سفارتی سطح پہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سفارتی سطح پہ بہت آگے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی تقریر، جس ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور میرے خیال پوری دنیا ہی اس وقت وہ تقریر سن رہی ہوگی جس طرح پاکستان کا نام لیا گیا، پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. یہ آپ کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. ہم بہت زیادہ ان چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم دنیا کے ساتھ خود کیا کر رہے ہیں. ہم اس معاملے میں کافی آگے چلے گئے ہیں. دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت ہے. دنیا کو جو ہماری ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں جس کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں یا تنہا ہو چکے ہیں. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہندوستان ہمیں ہر محاذ پہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، اور پروپیگنڈے کے ذریعے اس جنگ کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم اس پروپیگنڈے کا کم از کم اس حد تک جواب دیتے ہیں کہ آج تک ہندوستان اپنے کسی بھی ایسے شیطانی عمل میں پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکا جس کے لیے وہ یہ ساری کوششیں کر رہا ہے. بہت شکریہ حیدر نقوی صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ. ناظرین آپ نے ایک جو تفصیلاً گفتگو سنی کیا ہمیں کرنا چاہیے اور اس واقعے کے تناظر میں